الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال اللہ تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سیکون فی امتی 30 کذابون وفی روایت دجالون کل منهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے۔ ہدایت کا یہ سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک سلسلہ کا اختتام ہوا۔ ہم سب مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ آپ پر اترنے والی کتاب آخری کتاب ہے، آپ کی امت آخری امت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خبر دی تھی کہ میرے بعد 30 ایسے جھوٹے افراد آئیں گے کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ نبوت کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کہ اور نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کی پیش گوئی کے مطابق وقتاً فوقتاً مختلف ایسے افراد کھڑے ہوئے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور امت مسلمہ میں گمراہی پھیلائی۔ ہمارے پاک و ہند میں ایک بڑا فتنہ قادیانیت کے نام پہ انگریز نے کھڑا کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریز نے کھڑا کیا اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی کیا اور اس سے دعویٰ نبوت بھی کروایا۔ اور مرزا قادیانی قادیان کا رہنے والا تھا۔ قادیان ہندوستان میں گورداسپور کے علاقے میں ایک قصبے کا نام ہے۔ چونکہ وہ اس علاقے کا رہنے والا تھا اس لیے اس کو قادیانی کہتے ہیں، اور اس کا جو فتنہ ہے، جو اس کا جمگٹھا ہے، اس کے مجموعے کو قادیانیت کہتے ہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی انگریز کے اشارے پہ کھڑا ہوا اور امت مسلمہ کے اندر اس نے گمراہی پھیلائی۔ اس نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے، میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، اور خود اس نے یہ لکھا ہے کہ انگریز کی حمایت میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ جس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ 50 الماریاں تو نہیں بھرتی اس کی کتابوں سے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے، لیکن باہر کیا ہے
اتنی بات ضرور اس سے ثابت ہوتی ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی خالص انگریز کا ایجنٹ تھا۔ جس وقت سے قادیانیت وجود میں آئی اس وقت سے لے کر آج تک، بلکہ جب تک اس کا دنیا میں رہنا مقدر ہوا اس وقت تک انگریز کا سہارا اس کے لیے بنیادی سہارا ہے، اور انگریز ہی جو ہے ان سب کے لیے بہت بڑے جو ہے وہ رحمت بن کے آئے ہیں بقول ان کے، وگرنہ کوئی دنیا کے اندر قادیانیوں کا حمایتی نہیں ہے۔ آج بھی قادیانیت انگریز کے سہارے پہ کھڑی ہے۔ ناروے کے اندر ان کا مرکز ہے، یہاں سے ان کی قیادت بھاگی اور وہاں جا کر اپنا اڈا قائم کر لیا، اور وہیں سے جو ہے نا بیٹھ کر پوری دنیا کے اندر شرارتیں کرتے ہیں۔ تو بہرکیف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خبر دی کہ میرے بعد 30 ایسے جھوٹے افراد آئیں گے کہ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ نبوت کا ہوگا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آج مرزا غلام محمد قادیانی اور قادیانیت کی بنیادی تعلیمات کو دیکھیں تو مرزا غلام محمد قادیانی کے دعووں کو دیکھیں، سراسر سارے کے سارے اسلام کے خلاف نظر آتے ہیں۔ اسلام ایک الگ چیز ہے اور قادیانیت ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے باوجود ظلم یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام کی شب و روز کی محنت سے، سالہ سال کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان میں یہ قانون بنا دیا کہ آئینی سطح پر اور ان کے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے پر پابندی ہے، اور لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے ماننے والے آئینی سطح پر اسلام سے خارج ہیں۔ ہم کچھ چیزیں آج قادیانیت سے متعلق پڑھیں گے اور اس نتیجے پر انشاءاللہ ہم پہنچیں گے قادیانیت اور اسلام کو دیکھنے کے بعد کہ قادیانیت کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کہ بہت بڑا پڑھا لکھا بندہ نہیں تھا، بلکہ معمولی پڑھا لکھا بندہ تھا، اور وکیلوں کے ساتھ ان کتابیں اٹھانی شروع کی۔ کلرک بننے کے لیے بیچارہ میدان میں آیا، لیکن اس میں بھی ناکام ہوا۔ اب جو بندہ وکیل کا کلرک بھی نہیں بن سکتا، اب اور دنیا کے اندر کون سا اہم ہوتا ہے جس کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جب اس میں ناکام رہا تو انگریز کے اشارے پہ ناچنا شروع کیا، انگریز کی ساری سپورٹ اس کو ملی اور دعویٰ نبوت پہ تل گیا۔ اور کئی ایسے افراد اس کے ساتھ موجود تھے جو خفیہ طور پر اس کو سپورٹ کرتے تھے، اس کی کتابیں لکھنے میں مدد کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اس کو دعوے بھی سکھاتے تھے، تو انہیں کیا کیا دعویٰ کرنا ہے، تو انہیں کیا کرنا ہے۔ خود بیچارہ ایسا ہی تھا، دماغی توازن بھی ایسا ہی تھا اور جسمانی حال بھی ایسا ہی تھا۔ ہاں جی، نہ روحانی طور پہ مضبوط نہ جسمانی طور پہ مضبوط، بلکہ ایسا ہی تھا یہ۔ باہر کیا مرزا غلام محمد قادیانی، اس کو بنیادی طور پر انگریز نے مسلمانوں کے اندر عالم مشہور کروایا، مناظر مشہور کروایا، حالانکہ کسی بھی درسگاہ سے یہ پڑھا ہوا نہیں ہے، عالم نہیں ہے۔ عالم تو اسے کہتے ہیں جو کسی دینی درسگاہ سے باقاعدہ دینی علوم اس نے پڑھے ہوں، اور کسی درسگاہ سے دینی علوم اس نے نہیں پڑھے، عالم نہیں تھا۔ بس ایسے ٹولے کے ساتھ اس کا تعلق تھا کہ جن میں سے ہر ایک بغیر دین کو تفصیلی پڑھے ہوئے مجتہد بننے کا عادی ہے۔ فرقہ غیر مقلدین کے حضرات اس کے ساتھ یاری اور دوستی رکھتے تھے۔ نظریاتی طور پر یہ غیر مقلد تھا، نظریاتی طور پہ غیر مقلد تھا، تو ان کے ساتھ دوستی یاری تھی، اور ان میں سے ہر ایک بندہ ہی اپنے آپ کو دین کا بہت بڑا جو ہے وہ ٹھیکیدار اور بہت بڑا مجتہد سمجھتا ہے۔ یہی اس کی صورتحال تھی۔ مولوی محمد حسین بٹالوی غیر مقلد جو اہل حدیث حضرات کا بڑا عالم ہے، تو اس نے خاص طور پہ اس کو بڑی سپورٹ دی۔
اور اس نے کتاب لکھی تھی براہین احمدیہ، براہین احمدیہ جو کہ ہندوستان کے آریوں اور دیگر حضرات کے خلاف تھی۔ یہ کتاب لکھی تو اپنا مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے جو غیر مقلد عالم ہے، اور اپنے اس کی کتاب پر تقریض بھی لکھی، نہ صرف تقریض لکھی بلکہ اس کتاب کے لوگوں کو خریدنے کا مشورہ دیا، بلکہ اپنا ایک رسالہ نکلتا تھا ان کا اشاعت و سنہ، اس رسالے کے اندر بھی اشتہارات دیے بھی یہ کتاب بڑی اچھی ہے، اس کو خریدو۔ مرزا غلام محمد قادیانی شروع سے ہی فراڈی بندہ تھا۔ اب فراڈ کا حال دیکھیں کہ اس نے براہین احمدیہ لکھی، ابھی اس کی ابتدائی جلد آئی تھی، ایک آدھ جلد آئی، تو اس نے کہا کہ براہین احمدیہ کی میں 50 جلدیں لکھوں گا، کتاب کی 50 جلدیں لکھوں گا، تو اس لیے کتاب بڑی قیمتی ہوگی، لوگ پہلے ایڈوانس پیسے جمع کروا دیں۔ کتاب چھپی نہیں، خریدنے کے لیے پہلے لوگ پیسے جمع کروا دیں، لوگوں سے مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا کہ 50 جلدیں اس کی آئیں گی، تو لہذا کتابیں مخصوص ہوں گی، اپنا بندے جو خریدنا چاہتے ہیں تو پہلے ایڈوانس پیسے جمع کرا دیں۔ تو پھر ابھی لکھی تھی ایک آدھ جلد، تو لوگوں نے پیسے جمع کروانے شروع کر دیے۔ اب اس کے چھوٹے چھوٹے 5 حصے لکھے، اس کے بعد کام بند۔ اب لوگ مطالبہ کریں جی آپ نے 50 کا کہا تھا، یہ تو 5 ہے، حصے صرف 5 ضخیم جلدیں بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ نے تو 50 کا کہا تھا، یہ 5 ہے، یہ تو فراڈ ہے کہ 50 کا نام لے کر صرف 5۔ تو کہنے لگا دیکھو 50 اور 5 میں کیا فرق ہے، 0 اڑا دو، 0 اڑا دو تو 5 بن جاتا ہے، تو لہذا 50 اور 5 میں فرق کیا ہے، آپ 0 اڑا دیں تو یہ 50 ہی ہے۔ جس آدمی کا شروع سے یہ حال ہے، اتنا بڑا فراڈیا ہے، لوگوں کے پیسے کھا گیا کتابوں کے نام پر، اب وہ بندہ کھڑا ہو کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ باہر کیا مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب غیر مقلد عالم، انہوں نے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کی تھی، ہاں جی، حتیٰ کہ اس براہین احمدیہ کے اندر جو ہے اس نے کئی طرح کے اپنے الہامات شامل کر دیے، یعنی الہامات بکواسات تھے، کہا کہ مجھے الہام ہوتا ہے، مجھے الہام ہوتا ہے، تو الہام یہ بالکل اسی طرح جھوٹ ہے، الہام والی بات جس طرح کہ احتلام والی بات جھوٹ ہے۔ ہاں جی، کہتے ہیں مرزا صاحب ایک مرتبہ گاڑی میں سفر کرتے ان کو احتلام ہو گیا، بھئی نبی کو احتلام ہوتا ہی نہیں ہے، احتلام بدخوابی میں مبنی ہوتا ہے، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اور نبی غافل ہو کے نہیں سوتا، تو جس طرح احتلام والی بات جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اس طریقے سے الہام والی بات بھی جھوٹ ہے، الہام کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو جو مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب تھے، اب انہوں نے خاص طور پہ اس کو سپورٹ دی، آئے دن اس سے آخر پوچھے تھے مرزا صاحب کوئی نیا الہام تو نہیں ہوا آپ کو، آج کل کوئی نیا الہام ہوا ہے تو ہمیں بتائیں۔ اب ظاہر بات ہے شیطان پھر پریشان تو کرتا ہے نا، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان اپنے دوستوں کے پاس پھر جو ہے وہ باتیں تو پھر دل میں ڈال ہی دیتے ہیں، تو لہذا اب وہ کہتا مجھے یہ الہام ہوا، مجھے یہ الہام ہوا۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں مرزا غلام محمد قادیانی نے آگے بڑھ کر جو نبوت کا دعویٰ کیا، یا اس سے آگے کئی بکواسات کی ہیں جو کہ کرنے کی نہیں ہیں، کسی نے آج تک نہیں کی، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ایسے مولوی محمد حسین بٹالوی جیسے بندے ہیں جو اس کی کتاب پر تقریض بھی لکھ رہے ہیں، اس کی کتاب کی مشہوری بھی کر رہے ہیں، اور اس جیسے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی مرزا صاحب نیا الہام سنائیں، نیا الہام سنائیں۔ آپ جب جو ہے وہ جب اس کے پاس الہام تھا نہیں تو لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی الہام سنائیں جی، تو اب اس کو جو ہے نا پھر آہستہ آہستہ جو ہے بکواسات کرنی پڑی، مجھے یہ الہام ہوا، مجھے الہام ہوا۔ بار کیپ یہ سارے کا سارا بنیادی معاملہ اس کا فراڈ مبنی تھا، اور اس کا حقیقت سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی شروع سے ہی جو ہے وہ ایسا بندہ ہے کہ جس کی ابتدا ہی خراب تھی، اس طرح کہ میں نے عرض کیا عالم نہیں ہے عالم مشہور کرنا، مناظر نہیں ہے مناظر مشہور کرنا، یہ سراسر فراڈ تھا۔ تو اب جو ہے بات الہام پہ آ گئی، جب اپنے الہام بیان کرنے شروع کر دیے نا، اس وقت ہی کئی علماء، خاص طور پہ علماء لدھیانہ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے علماء نے جب اس کی اس بکواسات کو دیکھا تو انہوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ یہ بندہ ان قریب نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، لہذا اس سے بچو، یہ بندہ مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
علماء لدھیانہ نے سب سے پہلے اس کی بکواسات کو بھانپ لیا اور انہوں نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا۔ باہر کے یہ وہ دور تھا کہ جس وقت کے ابھی غیر مقلد علماء ابھی اس کو سپورٹ فراہم کر رہے تھے، بلکہ اس کے حق کے اندر فتویٰ دے رہے تھے۔ نذیر حسین دہلوی صاحب جو اہل حدیث حضرات کے شیخ الکل فی الکل ہیں، انہوں نے غلام محمد قادیانی کا نکاح بھی پڑھایا تھا، ہاں جی، اور نکاح پڑھایا اور اس کے بدلے میں کیا کیا کچھ لیا نکاح پڑھانے کے بدلے میں، وہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ فرقہ اس کو سپورٹ نہ کرتا شاید کہ بات اتنی آگے نہ بڑھتی۔ بنیادی طور پر ان حضرات نے جو ہے اس کو سپورٹ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نظریاتی طور پر غیر مقلد تھا، تو اب جتنے قادیانیوں کے فروعی مسائل ہیں وہ غیر مقلد حضرات سے ملتے ہیں۔ اب مرزائی حضرات بھی 8 طرح بھی پڑھتے ہیں اور غیر مقلد حضرات بھی 8 طرح بھی پڑھتے ہیں۔ غیر مقلد حضرات بھی جو ہے وہ امام کے پیچھے فاتح پڑھتے ہیں، یہ بھی امام کے پیچھے فاتح پڑھتے ہیں۔ غیر مقلد حضرات بھی کہتے ہیں تیمم کی 1 ضرب ہے، یہ بھی کہتے ہیں 1 ضرب ہے۔ غیر مقلد حضرات بھی کہتے ہیں عام نائلون کی پتلی جگہوں پر مسح کرنا جائز ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں مسح کرنا جائز ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں 3 طلاقیں 1 ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں 3 طلاقیں 1 ہیں۔ بار کے فروعی مسائل دیکھیں تو اس میں سارے کا سارا معاملہ ان کے ساتھ جڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ چونکہ بنیادی طور پر غیر مقلدوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اور غیر مقلدیت نام ہے عدم اعتماد کا، کسی پر اعتماد نہیں کرنا، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، نتیجہ آخر کار پھر یہ ہے کہ دعویٰ نبوت تک بندہ پہنچ جاتا ہے، خدا کے انکار تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنے غیر مقلد کہلانے والے ایسے حضرات تھے، جب مرزا غلام محمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تو اس کے پیچھے لگ گئے اور گمراہ ہو گئے۔ آج بھی بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو ترقی کی سیڑھی چڑھتے آخر قادیانیت، پھر اس کے بعد طاہریت اور کمیونسٹ بن جاتے ہیں۔ باہر کیا مرزا غلام محمد قادیانی کی بنیاد ہی خراب تھی۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے وقتاً فوقتاً مختلف دعوے کیے۔ ہم اس کے دعوے کو دیکھتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو سراسر ایک دوسرے کے مخالف نظر آتی ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ دور کبھی واسطہ نہیں ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، خود کہا کہ میں اس صدی کا مجدد ہوں۔ حالانکہ جو مجدد ہوتا ہے اس کو خود دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک اگر تجدید احیاء دین کا کام اس سے لیتے ہیں تو امت فیصلہ کرتی ہے، اور امت کے اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ بھئی فلاں بندہ مجدد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایسا کام لیا ہے کہ اس کو ہم اس صدی کا مجدد کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا بندہ خود ہی دعویٰ کیا، حالانکہ اسلام میں مسلمانوں میں ایسا کوئی طرز موجود نہیں ہے۔ بار کیا اس نے پھر حضرت امام مہدی کے متعلق جو ہے کہنا شروع کیا کہ میں امام مہدی ہوں، اور جس مہدی کے آنے کی خبر احادیث کے اندر ہے وہ مہدی میں ہوں۔ حالانکہ اسلام میں جو مہدویت کا تصور ہے وہ بہت مختلف ہے قادیانیت سے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہدی کے آنے کی خبر دی ہے اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ جو ہے وہ ایسا شخص نہ آ جائے جس کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے ساتھ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان امت مسلمہ کے اندر یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو کہ نبیوں کے برابر ہو، بلکہ ایک نیک خلیفہ ہونا ان کی یہ حیثیت ہے۔ نیک آدمی ہوں گے، نیک خلیفہ ہوں گے وقت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک ہونے کی وجہ سے اور نیک فیصلوں کی وجہ سے کئی طرح کی برکات عطا فرمائے گا، یہ ضرور ہے، لیکن اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے متعلق بتایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، فرمایا ان کا نام وہ ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی نام ان کا محمد ہوگا۔ والد کا نام فرمایا وہ جو میرے والد کا ہے، یعنی والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ لیکن اب مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں، حالانکہ اس کا نام غلام احمد تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ غلام احمد۔ اور آپ نے جس مہدی کی آنے کی خبر تھی اس کا نام کیا بتایا؟ محمد۔ تو جس کا نام غلام احمد ہے، ہاں جی، وہ محمد کیسے بن گیا؟ اور آپ نے فرمایا والد کا نام اس کے عبداللہ ہوگا، جبکہ اس کے والد کا نام عبداللہ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام مہدی آئیں گے تو اس وقت صورتحال یہ ہوگی
مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے، اور مدینہ طیبہ کے اندر فرمایا کہ وقت کے حکمران کا وفات کا وقت آ جائے گا، وہ فوت ہو جائے گا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد لوگوں میں اختلاف ہوگا کہ اب خلیفہ کس کو بنائیں۔ تو لوگوں میں یہ اختلاف ہوگا خلیفہ کس کو بنائیں۔ امام مہدی اس خوف سے کہ لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا لیں، امام مہدی مدینہ طیبہ سے چھپ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی اس کو تو مدینہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا، مدینہ میں پیدا ہونا تو بعد کی بات ہے، اور پھر وہ تو چھپ کے اس وجہ سے جائیں گے لوگ مجھے وقت تک خلیفہ نہ بنا لیں، ہاں جی مدینہ کا حاکم نہ بنا لیں، جبکہ یہ بیچارہ اقتدار کے لیے مارا مارا پھرتا تھا۔ دونوں کے معاملات میں بڑا اختلاف ہے۔ حضرت امام مہدی کا نام اپنی جگہ برحق ہے اور ان کے آنے کی نشانیاں اپنی جگہ برحق ہے، لیکن حضرت امام مہدی ابھی تشریف نہیں لائے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان جب مدینہ طیبہ پہنچیں گے، مکہ مکرمہ پہنچیں گے، تو اس وقت جو مخالفین ہوں گے اسلام کے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہی جو ہے وہ مہدی وقت ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے آنے کی بشارت دی تھی۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی، اور جو اسلام مخالفین ہیں وہ ان کے غصے کی انتہا نہ رہے گی، اور وہ اکٹھے ہو کر لشکر کی شکل میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو قتل کرنے کے ارادہ سے چلیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب مقام بیضاء پہ پہنچیں گے تو زمین پہ دمسا دیے جائیں گے امام مہدی کے مخالفین۔ مقام بیضاء آج بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ جب وہ زمین میں دنسا دیے جائیں گے تو اس وقت پھر خبر اور زیادہ دنیا میں پھیل جائے گی کہ وہ دیکھو مہدی وقت وہی ہیں جس کے آنے کی ایک نشانی یہ تھی، اس کے مخالفین زمین میں دھنس جائیں گے۔ لہذا ان کے مخالفین زمین میں دھنس گئے ہیں تو یہی وقت کے مہدی ہیں، لہذا ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ دور دور سے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان حدیث پاک میں آتا ہے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، سب سے پہلے جو ہے جو لوگ آپ کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پہچانیں گے وہ شام کے ابدال ہوں گے۔ یہ غوث، کتب، ابدال یہ اہل اللہ کے مراتب اور تصوف کی اصطلاحات ہیں، یعنی شام کے نیک لوگ ہوں گے تو سب سے پہلے وہ پہچانیں گے، پوچھیں گے آپ کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، مدینہ شریف سے آئے ہیں؟ بالکل۔ آپ نے فرمایا حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان طواف کرتے ہوئے حضرت امام مہدی علیہ رضوان پہنچیں گے تو اس وقت جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے وہ شام کے لوگ آپ کو پہچان کر۔ چنانچہ جب بیعت کریں گے اب دیکھا دیکھی اور لوگوں کو بھی علم ہو جائے گا، اور پھر لوگ بھی جو ہے بیعت شروع کر دیں گے اور امام مہدی مسلمانوں کے خلیفہ قرار پائیں گے۔ جو اسلام مخالف طاقتیں ہوں گی وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی، اور ان کو پتہ ہے کہ بھئی اللہ پاک ان کے ذریعے فتوحات عطا فرمائیں گے، اس لیے وہ جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور کئی جگہوں پر جو ہے اسلام مخالفین جو ہے وہ مسلمانوں پر حملے شروع کر دیں گے، اور امام مہدی علیہ رضوان کی قیادت میں مسلمان ان سے جنگیں لڑیں گے۔ کئی طرح کی جنگوں کا تذکرہ آتا ہے۔ اب جو مرزا قادیانی ہے، مرزا قادیانی نے کہا میں وہ امام مہدی ہوں جس کے آنے کی خبر احادیث کے اندر آئی ہے، ان میں سے کوئی بھی کام مرزا غلام محمد قادیانی نے نہیں کیا۔ مکہ مکرمہ اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا، اس کی بیعت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان نہیں ہوئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ساری باتیں بتلا دی تھی تاکہ امت کسی قسم کی گمراہی کا شکار نہ ہو جائے۔ ہاں جی، اب دیکھو حضور نے فرمایا ان کے ہاتھ پر مسلمان بیعت کریں گے اور یہ راضی نہیں ہوں گے، مسلمان زبردستی بیعت کریں گے، جبکہ مرزا قادیانی خود دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ ہاں جی، تو دیکھو وہ دعویٰ کر رہا ہے، کوئی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ بیعت لوگ کر رہے ہوں گے تو وہ بیعت کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ سچے اور جھوٹے امام مہدی میں فرق ہے۔ اب حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی قیادت میں مختلف جنگیں ہوں گی، کئی طرح کے علاقے فتح ہوں گے اور جنگیں ہوں گی، کافروں کو شکست ہوگی۔ پھر ایک جھوٹی خبر جو ہے وہ مشہور ہوگی کہ دجال آ گیا، تو دجال کا آنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جو ہے وہ بہت بڑا شعبدے باز ہوگا، یہودی ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک خبر یہ بھی ہے، پیشگوئیوں میں سے ایک پیشگوئی ہے۔ تو
اب دیکھیں پہلے خبر جھوٹی ہوگی، بعد میں مسلمان فتوحات کرتے ہوئے حضرت امام مہدی کی حیات میں ملک شام پہنچ جائیں گے۔ جب ملک شام میں جامع مسجد دمشق کے اندر جائیں گے تو اس وقت دوبارہ دجال کے آنے کی خبر سنیں گے اور وہ خبر سچی ہوگی۔ اب یہاں تک ذرا حالات پہ غور فرمائیں۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار سے جنگ کریں گے، لیکن مرزا غلام محمد قادیانی ایسا ہے کہ اس بیچارے کو ایک چڑیا مارنی دستیاب نہیں ہوئی، نصیب نہیں ہوئی، تو کافر کیا مارے گا؟ تو اس نے کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ یہ جہاد کا الٹا مخالف ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ جہاد کو منسوخ کروں، اور جہاد کے خلاف اس نے فتوے دیے، بلکہ یہاں تک کہا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے۔ تو اب دیکھو چونکہ انگریز کا ایجنٹ تھا، امام مہدی انگریز سے کافروں سے جنگ کریں گے، اسلام مخالفین سے، اور یہ اسلام مخالفین کی جولی میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کا خود کاشتہ پودا ہے، کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں کی۔ امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ جامع مسجد دمشق کو جانا نصیب نہیں ہوا، سچا امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دور میں دجال نہیں آیا، سچا امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب حضرت امام مہدی علیہ الرضوان جامع مسجد دمشق میں موجود ہوں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کا وقت ہو جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے آنا ہے۔ اب مصیبت یہ ہے قادیانی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں امام مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں۔ امام مہدی کے بارے میں دعویٰ کیا کہ مہدی بھی میں ہوں، جس مہدی کے آنے کی خبر ہے، اور جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ بھی میں ہوں۔ حالانکہ حضرت امام مہدی الگ شخصیت ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے۔ قادیانیت کا اسلام کے ساتھ دور کبھی واسطہ نہیں ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ نظریہ ہے، جب سے اسلام آیا تمام مسلمانوں کا، آخری پنکھے بند کر دیں، تمام مسلمانوں کا عقیدہ نظریہ ہے کہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے ہاتھ سے، یہودیوں کے شر سے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کو بچا لیا تھا۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے ہاتھ سے بچا لیا تھا، اور اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے، قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن مرزائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اس کا تعلق مسلمانوں کے عقائد سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان سب یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بلکہ اللہ پاک نے یہودیوں نے جب ان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ پاک نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے، لیکن یہ کہتے ہیں آسمان پہ نہیں اٹھایا گیا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اب مسلمان اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں، یہ اسلام سے الگ ایک عقیدہ ہے جس کا اسلام سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی نے بیان کے وقت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور اسی طرح مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا، حالانکہ حدیث پاک کے اندر عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم جو ہے تم میں نازل ہوں گے، اور جو ہے وہ فرمایا کہ امام تم میں سے ہوگا۔ آپ نے امام تم میں سے ہوگا اس کے متعلق وضاحت کی ہے کہ امام تم میں سے ہوگا، کیا مطلب؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو حضرت امام مہدی علیہ الرضوان مسجد میں موجود ہوں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی، حضرت مہدی علیہ الرضوان عیسیٰ علیہ السلام کو وہ آگے کریں گے نماز پڑھانے کے لیے، لیکن عیسیٰ فرمائیں گے نہیں تم نماز پڑھاؤ۔ اب یہ چیز جو ہے فرمایا تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ اس یہ بات بتلاتی ہے حضرت عیسیٰ الگ شخصیت ہے اور حضرت امام مہدی الگ شخصیت ہے۔ فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم، فرمایا تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ اب حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس لیے آپ کی نسبت حضرت مریم کی طرف عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی خوشخبری ہے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کا تو باپ تھا۔ عیسیٰ ابن مریم کیسے ہے؟ اور اس کی ماں کا نام بھی مریم نہیں تھا، پھر یہ جو ہے اس کی ماں کا نام چراغ بھی تھا، تو یہ عیسیٰ ابن مریم کیسے بنا ہے؟ تو یہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد مرزائی کہتے ہیں کہ دیکھو جی عیسیٰ اور مہدی دونوں الگ شخصیت ہے، ایک شخصیت ہے۔ مرزا قادیانی مہدی بھی ہے اور مرزا قادیانی عیسیٰ بھی ہے، اور اس کے لیے ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں المہدی الا عیسیٰ، کہ نہیں ہے مہدی مگر عیسیٰ۔ کہتے دیکھو اس حدیث میں ہے کہ مہدی صرف حضرت عیسیٰ ہے، حالانکہ حدیث سند کے اعتبار سے ایک تو ٹھیک نہیں، نمبر دو اس کا معنی وہ نہیں جو یہ بیان کرتے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ بھئی ہدایت یافتہ لوگوں میں، کامل ہدایت یافتہ اس وقت نیک لوگوں میں سب سے بڑے نیک شخص حضرت عیسیٰ ہوں گے۔ کیوں؟ ایک طرف حضرت امام مہدی ہے، دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، دونوں میں بڑا نیک کون ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، جبکہ حضرت مہدی نبی نہیں ہے۔ نبی جو ہے غیر نبی سے شان میں بڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں الگ شخصیت ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، جب نماز پڑھی جا چکی ہوگی تو یہودیوں کو ساتھ لے کر دجال جامع مسجد دمشق کے دروازے پہ آ جائے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا جائے گا، آپ فرمائیں گے دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو پانی کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے خدائی کا دعویٰ کرے گا، لیکن یہ خدا نہیں، میں تمہیں اس کی ایک ایسی نشانی بتاتا ہوں، حضور نے فرمایا ایسی نشانی جس سے تم اس کو پہچان لو گے، یہ خدا نہیں۔ فرمایا کہ یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، جبکہ تمہارا نبی کانا نہیں ہے، جبکہ تمہارا نبی کانا نہیں ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے، جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارے رب کی ایک آنکھ نہیں ہے اور وہ بھی خراب نہیں ہے۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی بیچارے کی صورتحال کچھ ایسی تھی، باہر کیا دجالین کی لسٹ میں تو آ سکتا ہے، لیکن انبیاء کی لسٹ میں یہ نہیں آ سکتا۔ دجال آئے گا، دجال کا آنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو دیکھیں گے، دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو پانی کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، جس طرح پانی نمک میں پگھلتا ہے۔ تو مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لیں گے اور قتل کریں گے۔ مقام لد آج بھی وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ اپنا یہودیوں کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے، فوجی اڈہ ہے، وہاں پر پکڑا جائے گا، وہاں یہودی بھی پکڑے جائیں گے، وہ بھی قتل کیے جائیں گے، یہود کے ساتھ جنگ ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں آج یہ حدیث پڑھ رہا تھا بخاری شریف میں، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ یہودی سے جنگ ہوگی تو اس وقت یہودی جس چیز کے پیچھے چھپے گا تو وہ چیز بولے گی، کہے گی فلاں اے اللہ کے بندے مسلمانوں، کہے گی دیکھو یہودی میرے پہ چھپا ہوا، درخت کے پیچھے چھپے گا درخت بولے گا، ہاں جی پتھر کے پیچھے چھپے گا پتھر بولے گا، مسلمان اس کو پکڑ پکڑ قتل کریں گے۔ باہر کیا یہ یہودی سے جنگ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے، حضرت مہدی علیہ السلام الگ شخصیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور ان کو نبوت پہلے مل چکی، جبکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نبی نہیں ہیں اور ان کو نبوت ملے گی بھی نہیں، اس لیے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آسمان سے نازل ہوں گے تو شادی کریں گے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا۔ فرمایا نازل ہوں گے شادی کریں گے، فرمایا ان کے بیٹے ہوں گے، ایک کا نام موسیٰ ہوگا، دوسرے کا نام محمد ہوگا، یہ بتانے کے لیے کہ مجھ سے پہلے نبی حضرت موسیٰ بھی سچے ہیں، میرے بعد آنے والے میرے بعد آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے نبی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں فرمایا میرے روزے پہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ سلام پیش کریں گے، میں سلام کا جواب دوں گا، میں سلام کا جواب دوں گا۔ یہ لوگ بھی نوٹ کر لیں جو کہتے ہیں سلام کا جواب نہیں سنتے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، سلام کریں گے، میں سلام کا جواب دوں گا۔ تو یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ مرزا قادیانی میں نہیں پائی جاتی۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن میں ابو بکر و عمر اور عیسیٰ کے درمیان اٹھوں گا۔ آج حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں وہ عیسیٰ ہوں جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ اگر یہ وہی عیسیٰ ہوتا دجال کو قتل کرتا، وہی عیسیٰ ہوتا حج کرنے کے لیے جاتا، حج نصیب نہ ہوا، وہ عیسیٰ ہوتا حضور کے روضے پہ سلام پیش کرتا، اس کو جانا نصیب نہ ہوا، وہ عیسیٰ ہوتا مر جاتا تو حضور کے ساتھ اس قبر میں دفن ہوتا جہاں آج جگہ باقی ہے، لیکن وہاں دفن نہیں کیا گیا، بلکہ یہ تو مرا اور لاہور کے اندر، اور پھر بیچارے کو مال گاڑی جس کے اندر گدے گھوڑے لے جائے جاتے ہیں، ہاں جی مال گاڑی، اس کے اندر جو ہے اس کو لے جایا گیا، قادیان کے اندر دفن کیا گیا، جس کو تو مدینہ دیکھنا ہی نصیب نہ ہوا۔ تو پھر یہ کیسے وہ عیسیٰ ہے جس عیسیٰ کے آنے کی خبر دی گئی ہے؟ اسلام اور کہتا ہے کچھ اور قادیانیت اور کہتی ہے۔ قادیانیت کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر ہے، فرمایا اور پیدا ہونے کی نہیں، یہ نہیں فرمایا عیسیٰ پیدا ہوں گے، اور یہ مرزا قادیانی تو پیدا ہوا، فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم، کیا حال ہوگا تمہاری خوشی کا جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے؟ یہ نہیں فرمایا پیدا ہوں گے، جیسا وہ عیسیٰ آئے گا جو ابن مریم ہے، ابن چراغ بھی نہیں آئے گا، عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ کرنا کہ میں عیسیٰ ہوں یہ بھی خالص جھوٹ ہے، یہ دعویٰ کرنا کہ میں مہدی ہوں یہ بھی خالص جھوٹ ہے۔ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اللہ پاک اس کی اولاد میں سے حضرت امام مہدی کو پیدا کرے گا۔ تو حضرت مہدی علیہ الزمان حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، جبکہ مرزا قادیانی کا حضرت حسن کی اولاد سے اور صحابت ہی نہیں ہے، مہدی بھی نہیں ہے، عیسیٰ بھی نہیں ہے، خالص جھوٹ ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ الزمان کو اللہ پاک حکومت نصیب فرمائیں گے، حکومت نصیب فرمائیں گے، آپ حکومت کریں گے۔ جب آپ حکومت مرزا غلام احمد قادیانی ایک علاقے دی چدراہٹ نہیں ملی بیچارے ملک دی حکومت بعد ہی کرنا، تو کیسے یہ مہدی ہے؟ یہ کیسے مہدی ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا امام مہدی کے دور میں مال کی فراوانی بہت ہوگی، مال کی بڑی فراوانی ہوگی۔ ہر امام مہدی علیہ السلام سرکار سے پر اعلان کریں گے کوئی ہے مال کو لینے والا، کسی کو ضرورت ہو تو صرف سرکاری سطح پر اعلان ہوگا، ایک بندہ لینے کے لیے آئے گا، ایک بندہ، وہ کہے گا جی مجھے چاہیے مال۔ فرمایا امام مہدی لب بھر بھر کر دیں گے سونے جواہرات کی، لے بھائی ہاں جی۔ جب اس کو ڈال دیں گے کافی سارا مال، اب اس سے اٹھایا نہیں جائے گا، اور جب اٹھوانے لگے گا پھر یہ بات ذہن میں آئے گی دیکھو یار سرکاری سطح پر اعلان ہوا مال کسی کو ضرورت ہے تو وہ لے جائے، وہ کوئی بھی نہیں آیا، میں یہ اکیلا آیا ہوں، میرا ہی گزارا نہیں ہوتا، کتنا بڑا میں جو ہے بندہ عجیب ہوں، وہ چھوڑ کر جانا چاہیے۔ حضرت میں نہیں لینا چاہتا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ امام مہدی فرمائیں گے جس کو ہم دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، جاؤ لے جاؤ۔ ہر امام مہدی کے دور میں ایسی مالی فراوانی ہوگی جس دور میں مرزا قادیانی تھا، ہاں جی، یہ تو بیچارہ مال کے لالچ میں تو جو ہے مرزا مال کے لالچ میں تو جو ہے انگریز کے پیچھے لگا، مال کے لالچ کے اندر ہی تو جو ہے بیچارہ یہ سارے کام کرتا تھا جو کہ اس نے کیے ہیں، نہ تو اس کو حکومت ملی نہ مال کی فراوانی تھی، ہاں جی۔ اب جو نشانیاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کوئی بھی، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ہاں جی، فرمایا دجال کو قتل کریں گے۔ دجال اس سے پوچھا تو اگر عیسیٰ ہے دجال کون ہے؟ کہنا ریل گاڑی نہیں دجال ہے، ریل گاڑی نہیں آئی تھی، کہتا ہے یہ دجال ہے۔ اب یہ اس چیز کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ مرزا غلام احمد قادیانی اسلام کے مخالف اپنی باتیں کرتا ہے اور اس کو اسلام کا لیبل دیتا ہے۔ آج قادیانیت کو جو کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، اسی وجہ سے کہ تعلیم سراسر اسلام کے خلاف ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو کھرا مسلمان کہتے ہیں، باقی سب کو کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ پکے مسلمان نہیں ہیں۔ لہذا اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نہ خود مسلمان ہے نہ اس کے ماننے والے مسلمان ہیں،
کوئی نشانی حضرت عیسیٰ ہونے کی اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اب دیکھو پوری دنیا، پوری امت مسلمہ اس نظریے کی قائل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اس نے عقیدہ گاڑ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور اس کے لیے افسانہ بھی گاڑ لیا۔ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کیسے فوت ہوئے؟ کہتا عیسیٰ علیہ السلام فوت اس طرح ہوئے کہ جب یہودیوں نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا تو سولی پہ چڑھا کے جو ہے نا گھر چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھندا گلے سے اتارا، نیچے اتر آئے، چھپتے چھپاتے ہوئے کشمیر آ گئے۔ کشمیر میں یہاں کچھ دیر رہے، پھر یہاں فوت ہو گئے۔ تو قبر بھی کشمیر کے اندر ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی دیکھو قبر کشمیر کے اندر، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، اب کشمیری ہر ایک بندہ کیا، جوان کیا، بوڑھا کیا، ہر بندہ گواہ ہے کشمیر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود نہیں ہے۔ نہ کسی تاریخ دان نے ایسی بات لکھی، نہ اس چیز کا کوئی حقائق سے تعلق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام چھپتے ہوئے جو ہے کشمیر آ گئے۔ یہ ساری کی ساری بکواس ہے، یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ یہ صرف اور صرف اس لیے کہ اپنے آپ کو عیسیٰ ثابت کرے، تو پہلے یہ مہمہ گڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، وگرنہ اس چیز کا حقیقت کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اگر کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہوتی، آپ کو پتا ہمارے معاشرے میں ایسی قوم بھی ہے جو کوئی قبر جو مل جائے صحیح بس تو اس کو چھوڑتی نہیں، دربار بنائے بغیر نہیں چھوڑتی۔ تو بڑے بڑوں کے دربار بنے ہوئے، چھوٹے چھوٹے کے دربار بنے ہوئے، کئی جگہ پر جو ہے بکری دفن ہے وہاں بھی دربار ہے، کئی جگہ پہ گائے دفن ہے وہاں بھی، کئی جگہ پر گدھا دفن ہے وہاں بھی دربار ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے تو کشمیر کی وہ عوام جو اس ذہن سے تعلق رکھتی ہے تو کتنا بڑا دربار بناتی۔ ہاں جی، تو انہوں نے آج تک دربار نہیں بنایا کہ اس بات کے ذریعے کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں نہیں آئے۔ یہ اس بات کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں اگر آتے تو وہ آج ان کا قبضہ ہوتا ہے قبر میں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ باہر کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آج قادیانی جو ہیں جب بھی کسی کو گمراہ کرتے ہیں یہی عنوان اختیار کرتے ہیں کہ جی دیکھو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اب مقصد کیا ہے؟ جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے قرآن و حدیث کے اندر، اب وہ عیسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے نبی نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ ہم کہتے ہیں بالکل بات غلط ہے، 100% بات غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے بھی ہوتے تو تب بھی مرزا قادیانی کا عیسیٰ ہونا ایک الگ مسئلہ تھا۔ عیسیٰ تو وہ ہوگا جس میں عیسیٰ علیہ السلام بھائی نشانیاں پائی جائے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت بھی ہوئے ہوتے تو مرزا قادیانی کا اس سے عیسیٰ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے لیے دلائل الگ دینے پڑیں گے۔ جتنی نشانیاں حدیث کے اندر آئی ہیں ایک بھی نشانی مرزا غلام احمد قادیانی میں نہیں پائی جاتی، لہذا یہ خالص جھوٹ اور افتراء ہے۔ الف سے لے کر یا تک قادیانی جھوٹ اور دجل اور فریب کا نام ہے۔ آج یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مختلف باتیں کرتے ہیں۔ میرے پاس وقت تھوڑا ہے، توجہ کرنا میرا بیٹا، تاکہ جو ہے میں موضوع کو سمیٹ سکوں۔ توجہ کرنا، دیکھو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ یہ کہتے دیکھو جی قرآن پاک میں کہ بھائی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے کو موت آنی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں آئی؟ ہم نے کہا ہم موت کے منکر نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو وفات ہوگی لیکن آسمان سے نازل ہوں گے اس کے بعد ہوگی۔ اگر ہم وفات کی منکر ہو پھر یہ آیت ہمارے سامنے پڑھو، اگر ہم کہتے ہیں وفات ان کی ہوگی تو پھر یہ آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتے دیکھو آپ کہتے ہو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جبکہ ایک طرف تم یہ کہتے ہو دوسری طرف کہتے ہو کہ حضور کے بعد عیسیٰ آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی تو ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کو نبوت پہلے مل چکی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ایسا نبی نہیں آئے گا جس کو نبوت دوبارہ ملے، نہیں ملے، نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو پہلے مل چکی۔ اب ایک بندہ پھر ان کے پاس دلائل کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر صرف بکواسات ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے کا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو کھاتے کیا ہیں؟ آسمان پہ ہیں تو کھاتے کیا ہیں؟ میں نے کہا جو بھی کھاتے ہو ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ تو آپ اپنی ماں کے پیٹ میں کیا کھاتا تھا؟ کہتا جی جو بھی۔ میں نے کہا وہ بھی جو بھی۔ ہاں جی، اللہ پاک فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے حضرت آدم کسی ہے۔ حضرت آدم بھی آسمان پہ رہے ہیں نا، وہ کیا کھاتے تھے؟ جو وہ کھاتے تھے وہ یہ کھاتے تھے۔ اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہے،
نفخہ جبریل سے پیدا ہوئے ہیں، اگرچہ حضرت جبرائیل آپ کے باپ نہیں، نعوذ باللہ، لیکن فرشتوں کے ساتھ آپ کو مشابہت ہے، جو غذا فرشتوں کی ہے وہ غذا عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ کہتے ہیں عیسیٰ اتنی لمبی زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اتنا عرصہ ہو گیا آسمانوں پہ، اتنی لمبی زندگی کیسے ہے؟ ہم نے کہا جب یہاں تھے تو زندگی یہاں کے اعتبار سے، جب آسمان پہ آئے تو زندگی آسمان کے اعتبار سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا یہاں کا 1000 سال ہاں جی وہاں کے ایک دن کے برابر ہے، کألف سنۃ مما تعدون۔ تو لہذا ابھی تو کون سا سن ہے؟ 2022، ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں وہاں کے، لمبا عرصہ کہاں ہے؟ لمبا عرصہ کہاں ہے؟ باہر کیا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قرآن کریم میں بھی دلائل ہے، احادیث میں بھی۔ میں چند ایک دلائل قرآن کریم سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اللہ پاک فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں چڑھایا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اپنے ہاں اوپر اٹھا لیا۔ اب یہ صراحت بات بتاتی ہے صراحت سے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، عیسیٰ علیہ السلام بات کریں گے ہاں جی فی المہد، گود میں بھی جب چھوٹے بچے ہوں گے، اور کہولت کی عمر کے اندر بھی۔ گود میں آپ نے بات کی جب 1 دن کے تھے تو آئے، لوگوں نے کہا حضرت مریم کو یہ کہاں سے لے آئی؟ اب خود بولے، کیا خود بولے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے کتاب عطا کی اور میں نبی ہوں۔ یہ معال کے اعتبار سے آپ نے فرمایا۔ اب دیکھو 1 دن کا بچہ بات نہیں کرتا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، یہ وہ ہے۔ اور کہلا، کہولت کی عمر میں کیسی بات کریں گے؟ کہولت کی عمر وہ ہوتی ہے جو کہ ادھیڑ عمر ہوتی ہے، یعنی جوانی سے اوپر والی، بڑھاپے سے پہلی 40 سال کے ارد گرد کی عمر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا، ابھی آپ کی اتنی عمر نہیں تھی۔ جب آپ تشریف لائیں گے نا، اب جب یہ دعوت امت کو دیں گے کہ بھئی میں خود بھی اسلام پہ عمل کروں گا، تم بھی اسلام پہ عمل کرو، یہ ایسا بولنا ہے جو آج تک کسی بولنے والے نے نہیں بولا، کسی نبی نے نہیں بولا۔ یہ وہ بات ہے جو کسی نبی نے آج تک نہیں کی ہے، نبی لیکن عمل کر رہا ہے شریعت اسلام پر۔ اے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ بِالْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا وَإِنَّهُ لَعَلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام پہلے فوت ہو گئے تھے، جب یہودیوں نے چاروں طرف سے آپ کے گھر کا گھراؤ کیا، آپ کے بقول وہاں سے اس وقت کشمیر آئے تو وہاں فوت ہو گئے، تو پھر قیامت کی نشانی کیسے بنیں گے؟ قیامت کی نشانی تب بنیں گے جب قرب قیامت تشریف لائیں گے اور قیامت قریب فوت ہوں گے۔ بات سمجھ کے نہیں آئی؟ باہر کیا دلائل بہت ہے، میں نے آپ کو تھوڑی سی خوشبو اس چیز کی سمجھائی ہے کہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کو یہ بھی اعزاز عطا فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر انہوں نے عمل کرنا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں اور بہت سارے ظلم کیے، ایک ظلم یہ کیا کہ نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، کہا کہ میں نبی ہوں۔ پہلے اپنی کتابوں میں لکھتا رہا ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن بعد میں خود دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، اور دعویٰ یہ کیا کہ میری نبوت یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زیر سایہ، میں ذلی اور بروزی طور پہ نبی ہوں، میری نبوت ہاں جی میں حضور کا میری نبوت حضور کی نبوت کا زیر سایہ ہے، اور بروزی نبی ہوں۔ بروز کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی کی روح کا دوسرے آدمی کی روح میں چلے جانا، دوسرے آدمی کے جسم میں چلے جانا۔ اب یہ فلسفہ بروز و حلول یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کا یہ کہنا ہے وہ روح جو ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ میرے اندر آ گئی ہے، میں بروزی طور پر نبی ہوں۔ یہ ساری بکواس ہے۔ حدیث پاک کے اندر اور قرآن کریم کے اندر ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاں جی قرآن کریم کے اندر وخاتم النبیین، نبیوں میں سے آپ آخری ہیں۔
جب نبیوں میں سے آخری ہیں. یہ نہیں فرمایا خاتم المرسلین. اگر خاتم المرسلین کہا جاتا, کوئی بندہ کہتا رسول کے آنے کی نفی ہے, نبی کے آنے کی نفی نہیں ہے, صاحب کتاب کے آنے کی نفی ہے, لیکن ایسے بندے کے آنے کی نفی نہیں ہے جو صاحب کتاب نہیں ہے, جو اپنا لہذا جس کے پاس کتاب نہیں ہے وہ ذلی نبی ہے, وہ بروزی نبی, وہ آ سکتا ہے. اللہ کو فرمایا وخاتم النبیین, آپ آخری نبی ہیں. حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لا نبیہ میں نبیہ جو ہے الہی نبی جنس ہے. کیا ہے؟ لا نبی جنس. لا نبی جنس کا اسم ہے نبیہ. فرمایا کوئی نبی نہیں جن سے نبی کا, جن سے نبوت کا کوئی بندہ بھی میرے بعد نہیں آ سکتا. نہ مستقل نبی نہ ذلی اور بروزی نبی آ سکتا ہے. لہذا لا نبی آبادی کا مطلب ہے ذلی بروزی بھی نہیں آ سکتا, مستقل بھی نہیں آ سکتا. یہ جھوٹ ہے. قادیانی سراسر اسلام کے خلاف سازش کا نام ہے. یہ کسی دین, کسی مذہب, کسی فرقے, کسی مسلک کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ اسلام کے خلاف سازش کا نام ہے. اب دیکھو اس پہلے کہتا رہا کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں, ہاں جی, اس کے بعد کہنے لگا نہیں میں مستقل نبی اور رسول ہوں, مجھ سے پہلے اور کئی نبی اور رسول آئے ہیں. اب دیکھو یہ دجل کیا, جب کہ قرآن پاک کے اندر بھی احادیث کے اندر بھی نبوت کا دروازہ بند ہے. اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی حجۃ الوداع کے موقع پر, میدان عرفات میں اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا. اب جب دین حضرت آدم علیہ السلام سے آنا شروع ہوا تھا, حضور پر دین مکمل ہو گیا. سوال ہے جو بندہ بعد میں آ کر کہتا ہے میں نبی ہوں, وہ آ کر کرے گا کیا؟ دین تو وہ جو مکمل ہو گیا, کیا دین لے کے آئے گا یا نہیں لے کے آئے گا؟ اگر دین لے کے نہیں آتا تو نبی کیسا ہے؟ نبی جو دین لے کے آتا ہے, ہاں جی. اور اگر دین لے کے نہیں آئے گا تو نبی کیسا؟ اگر دین لے کے آتا ہے تو پھر الیوم اکملت لکم کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو آدمی اسلام کے علاوہ اور کے دین اب تلاش کرے گا ہرگز قابل قبول نہیں ہے. جب اور نبی آئے گا تو پھر اسلام کے علاوہ اور دین کی بات تو کرے گا نا. اسلام کے علاوہ اگر زبان سے نہ کرے, عملاً تو وہ کہہ رہا کہ اسلام نامکمل ہے اس لیے اب میں آیا ہوں. ہاں جی, مرزا غلام احمد قادیانی نے دجل یہ کیا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہا, مسلمان کہلاتے ہوئے اجراء نبوت کا عقیدہ گڑھا اور پھر اپنے آپ کو نبی قرار دیا, جب کہ اجراء نبوت کا دعویٰ غلط ہے, جھوٹ ہے, فراڈ ہے. مرزا قادیانی نبی نہیں ہو سکتا, بلکہ شریف بندہ نہیں ہو سکتا. شریف بندہ ہونا بات کی بات ہے, ہاں جی, نبی ہونا تو پھر بہت بڑا اونچا منصب ہے. جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں. نبیوں میں کوئی نبی ایسا نہیں جو کردار کا گندہ ہو. مرزا غلام احمد قادیانی وہ بندہ ہے جو کردار کا گندہ ہے. دیکھو خود مرزائیوں کے اپنے رسائل میں یہ بات لکھی ہے, حضرت مرزا صاحب کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے. ہاں جی, کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے. زنا بندہ کبھی بھی کرے تو بہت ایک چھوٹا جرم ہے, وہ تو معاشرے میں شریف بندہ بھی شمار نہیں ہوتا. نبی کیسے ہوگا؟ اور خود لکھا ہے اس کے بیٹے نے بشیر احمد نے اس کی کتاب, اس نے اس پر کتاب لکھی ہے سیرت مہدی کے نام سے. بشیر احمد نے لکھا ہے کہ کئی عورتیں تھیں جو مرزا صاحب کی خدمت کیا کرتی تھیں. کیسے؟ اب عورتیں رات کو تنہائی کے اندر اس کے پاس موجود ہیں, کوئی ٹانگیں دبا رہی ہے, کوئی پتہ نہیں اور کیا کیا دبا رہی ہے. اب دیکھو ایک شریف بندہ جو ہے, شریف بندہ غیر محرم عورت کو تنہائی میں اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا. حضور کی شان یہ ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے ساتھ گھر کے کباڑ کے قریب موجود تھے. صحابی وہاں سے گزرے, ان کی نظر پڑی تو حضور نبی پاک صلی اللہ اور صحابی گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابی کو مل کر فرمایا کہ اپنا وہ تمہاری اماں صفیہ تھی جس کے پاس میں کھڑا تھا, تاکہ تمہارے دل کے اندر یہ وہم نہ گزرے میں کسی غیر عورت کے ساتھ کھڑا تھا. فرمایا شیطان انسان کے دل کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں؟ ہاں جی, تاکہ امت غلط فہمی نہ ہو جائے. یہاں تو تنہائی کے اندر ٹانگیں دبائی جا رہی ہیں. ہاں جی, پتہ نہیں کون کون سی بی بی کاکو, بی بی پھجا, پتہ نہیں کیا کیا نام لکھے ہوئے ہیں. ہاں جی, وہ آتی تھی اور مرزا صاحب کی ٹانگیں دباتی تھی اور ساتھ کہتی تھی مرزا صاحب تو ہڈیاں ٹنگاں آج تے لکڑی ورگوں ہو گئی ہیں. نہیں, ہاں جی, پتہ نہیں ہوں لکڑی ورگوں کتنا ہو گیا سگیاں.
باہر کے نعوذ باللہ شریف بندہ نہیں ہے. جتنے انبیاء ہیں انہوں نے پہلے اپنا کردار پیش کیا. مرزا غلام احمد کا کردار یہ ہے جب 5 کو 50 بتائے اس بندے کا کیا معاملہ ہوگا. ایسا فراڈیا بندہ جو 5 کو 50 بتا رہا ہے، ایسے فراڈیے بندے کو بندہ شریف بندہ نہیں سمجھتا. نبی کیسے سمجھے گا؟ نبی جتنے انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء کے نام جو ہیں، تمام انبیاء کے نام مفرد ہیں. ایک نبی کا نام بھی مرکب نہیں ہے. جتنے نبی ہیں آدم سے لے کر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کا نام مفرد ہے. آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ کسی ایک کا نبی کا نام مرکب ہو، یعنی 2 لفظوں سے مرکب ہو. جبکہ یہ غلام احمد ہے، ادھر آدم ہیں، عیسیٰ ہیں، موسیٰ ہیں، داؤد ہیں، سلیمان ہیں، ہاں جی اپنا حضرت شیش ہیں، حضرت نوح ہیں. جتنے نبی ہیں سب کے نام مفرد ہیں، اس کا نام مرکب ہے. غلط بھائی. منصب نبوت پر کس طرح پورا اترے؟ نہ کردار کے اعتبار سے، ابھی دیکھو نہ نام کے اعتبار سے. اب دیکھو نبی جو ہوتا ہے نبی مصنف نہیں ہوتا. کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جو کتابیں تصنیف کرتا ہو. ایک طرف یہ کہتا ہے کہ میں نے انگریز کی میتھ میں اتنی کتابیں لکھی ہیں 50 الماریاں بھر سکتی ہیں، دوسری طرف کہتا ہے میں نبی بھی ہوں. لعنت تجھ پر. نبی جو ہوتا ہے تو اس کا استاد براہ راست خدا ہوتا ہے اور وہ کتابیں نہیں لکھتا. تیرا کتابیں لکھنا کمال نہیں بلکہ سب سے پہلے تیری نبوت کی نفی ہے کہ تو نبی نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی ہاں. جتنے نبی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نبی نہیں تھا جس کا ذہنی توازن خراب ہو، جبکہ اس کو خود مراق کی بیماری تھی. ہاں جی اور ذہنی طور پر پاگل تھا. لوگ اس کو جو ہے کہتے تھے نا نبی، یا یہ دعویٰ کرتا تھا یہ خالص جو ہے پاگل پن ہے، اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. دیکھو جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے جتنی دعائیں کی قبول ہوئی ہیں، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی بسا اوقات اس طرح دعائیں کرتا، اس طرح کہ بندہ کہتا ہائے ہائے پتہ نہیں کیا اس کی جان پہ بنی ہے، دعائیں پھر قبول نہ ہوتی تھی. دیکھو اس نے ایک مناظرہ کیا عبداللہ آتم پادری کے ساتھ اور مناظرہ ہار گیا. مرزا غلام احمد قادیانی کے کئی رشتہ دار مرزائی ہو گئے. اس نے پھر اس کے حق میں پیش گوئی کر دی، اتنے عرصے بعد یہ مر جائے گا. چنانچہ وہ عرصے کا انتظار عیسائی کرتے رہے. وہ عرصہ پورا ہو گیا، غالباً سال کی بات تھی، میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے گوھر شہید اور قادریت میں پورا واقعہ. تو جب وہ وقت پورا ہو گیا، آخری رات تھی، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے مریدوں کو بھی جگایا ہوا تھا، خود بھی جاگ رہا تھا. ساری رات جو ہے دعائیں کرتا رہا، التجائیں کرتا رہا، ہائے کاش کہ اس رات عبداللہ آتم مر جائے. لیکن عبداللہ آتم نہیں مرا. صبح کو عیسائیوں نے امرتسر شہر کے اندر جلوس نکالا اور عبداللہ آتم پادری کو ہاتھی پر بٹھایا اور ہاتھی پر بٹھا کر مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ پتلا بنایا اور اس پتلے کو ڈنڈے مارے، جوتے مارے، اس پتلے کو جلایا اور عجیب غریب نظمیں بنائی کہ مرزا قادیانی ہم تیری ایسی گت بنائیں گے تجھے سارے الہام بھول جائیں گے. سارے الہام جو ہوتے ہیں وہ بھول جائیں گے. ہاں جی باہر کیا تو ایسا جھوٹا بندہ جس کی دعائیں ساری رات مانگتا رہا قبول نہ ہوئی، عبداللہ آتم جو ہے وہ نہ مرا اس کے کہنے کے بقدر. اب بتائیں اور کیا معاملہ ہے؟ کیسے یہ سچا ہے؟ کس معاملے پورا اترتا ہے؟ مرزا قادیانی کی دلیلوں کا حال یہ ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مرزا قادیانی جو ہے اس نے بھی تو کوئی دلیل دی ہوگی. وہی بات جو میں نے کل کہی تھی، اس کی بھی تو کوئی دلیل ہوگی نا، مرزائیوں کی بھی تو کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی نا. ہم کہتے ہیں ان کی دلیلوں کو چھوڑو، اپنی دلیلوں کو یاد کرو. مرزا قادیانی کی دلیلیں بالکل ایسی ہیں جس طرح کہ ایک بندہ چکر و صورت سے کانا تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. لوگوں نے پوچھا اور تیرے نبی ہونے پر کون سی دلیل ہے؟ دلیل پیش کرو. کہتا ہے میرا نبی ہونا قرآن سے ثابت ہے. کون کہنے لگا؟ کانا کہنے لگا میرا نبی ہونا قرآن سے ثابت ہے، میں قرآن سے دلیل دوں گا. لوگوں نے کہا دو بھائی قرآن سے دلیل. کہتا ہے قرآن پاک میں ہے کانا نبیہ، قرآن پاک میں ہے کانا نبیہ، کانا نبی ہے. ادھر ایک اور بیٹھا تھا اسی طرح کا پھر بابا جی بات دیہاتی ہوتے ہیں نا جٹ جفا والے، تو سادہ بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا اچھا قرآن پاک میں یہ بھی ہے کانا من الکافرین. کیا آیا؟ کانا من الکافرین، تو کافروں میں سے نکل یہاں سے. یہ ایسی دلیلیں ہیں مرزائیوں کی، کوئی حال نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی سے کسی نے پوچھا اوے تو عیسیٰ کیسے بنا؟ کہنے لگا میں عیسیٰ اس طرح بنا نعوذ باللہ. کہتے پہلے میں مریم تھی پھر میں عیسیٰ بنا. نعوذ باللہ. کہتے مریم کیسے تھی؟
مریم کیسے تھی؟ کہتا ہے کہ میں مریم تھی، نعوذ باللہ اللہ پاک نے میرے ساتھ رجولیت کا اظہار کیا، یا اللہ پاک نے میرے ساتھ مباشرت کی جس طرح میاں بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ کہتا ہے نعوذ باللہ مجھے حمل ہو گیا، 9 ماہ حمل رہا، پھر بچے کی پیدائش ہوئی، کیا حمل ہوا؟ وضع عمل یہ ہوا کہ میں سے میں پیدا ہوا، پہلے میں مریم تھی پھر عیسیٰ ہو گیا۔ اور یہ ایسا بندہ دنیا کے اندر جس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے حیض آتا ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا بابو الہی بخش چاہتا ہے، کہتا ہے بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے، یہ الہام ہے، سبحان اللہ، یہ بابو الہی بخش چاہتا ہے تیرا حیض دیکھے، دکھاؤ انہوں حیض اپنا، دکھاندہ ہوئے گا تائیوں دی گل آئی نا جی۔ تو اب دیکھو سراسر دجل، سراسر عجوبے، جب عام بندہ سنے تو اس کو ہنسی آتی ہے، یہ قادیانیت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں قادیانی بھی جو ہے نا کوئی نہ کوئی دلیل رکھتے ہوں گے، ان کی دلیلوں کا یہ حال ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے بہت بڑا جرم کیا۔ جب نبوت کا دعویٰ کیا، اب حضور کے لیے خاتم النبیین کے لفظ آئے ہیں، اس نے دجل یہ کیا جو آیت قرآن پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی تھی، وہ آیتیں آپ نے اوپر فٹ کر دی کہ یہ میرے الہام ہے۔ چنانچہ ایک کتاب چھپی تذکرہ کے نام سے، اور تذکرہ کا نام بھی چرایا ہوا ہے، ان کے پاس سارا چوری کا مال ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک فرمایا کلا انہا تذکرہ، قرآن پاک متعلق فرمایا ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، تذکرہ قرآن پاک کا نام ہے، لیکن اس نے اپنی بکواسات کے مجموعے کا نام تذکرہ رکھا۔ اس کے اندر کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ آیت میرے بارے میں اتری، مجھے خاتم النبیین کہا گیا۔ کیسا بدمعاش ہے! قرآن پاک کی آیت حضور کے بارے میں اتنی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم۔ اب ہم سب کا یہ عقیدہ نظریہ ہے، یہ آیت کس کے بارے میں اتری؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں، لیکن یہ بدمعاش کہتا ہے نہیں یہ آیت میرے بارے میں اتری۔ اور اس کے بیٹے سے کسی نے پوچھا اوئے اگر یہ نبی ہے، اگر یہ نبی ہے تو پھر، اگر نبی ہے تو پھر تمہارا کلمہ الگ کیوں نہیں؟ نبیوں کا کلمہ تو الگ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کلمہ الگ رکھنے کی ضرورت نہیں، وجہ اس کی یہ کہ مرزا صاحب نعوذ باللہ کہتا ہے مرزا صاحب کا نام محمد بھی ہے، جب مرزا صاحب کا نام محمد بھی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، ہم تو مرزا قادیانی کو مراد لیتے ہیں، ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہمارے گاؤں میں یہ بات پیش آئی ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ سے مراد کون ہے یہ تو بتائے۔ میں سمجھتا ہوں ان مسائل کو صاحب فن بندہ اپنے فن کو سمجھتا ہے، لہذا لا الہ الا محمد رسول اللہ مرزا ہی پڑھتا ہے تو محمد سے مراد اس کی حضور نہیں ہے، محمد سے مراد اس کی مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ کتنا بڑا دجل ہے! بلکہ میں آپ سے عرض کروں صرف یہاں تک بات نہیں، بلکہ اس نے کہا میں محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر ہوں، میری نبوت مرزا حضور علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے۔ کہتا ہے حضور کے زمانے میں جو اپنا دین اسلام تھا یہ پہلی رات کے چاند کی طرح تھا، میرے دور کے اندر اسلام 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ یوں اپنی فضیلتیں بیان کرتا ہے حضور پر، یہ فضیلتیں بیان کی۔ اس کا ایک چیلا تھا قاضی اکمل، اس نے اشعار لکھے بڑے خوبصورت، محمد پھر اتر آئے ہیں اس جہاں میں، پہلے سے بڑھ کر اپنے شاہ میں، محمد دیکھ رہے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ اب دیکھو یہ شعر اس کے سامنے پیش کیے، مرزا قادیانی بہت خوش ہوا اور اس کو خوشی کے ساتھ اپنے گھر میں جا کے گھر میں لگائے۔ اب یہ قادیانیت ہے۔ آج قادیانی کہتے ہیں ہمیں کافر کیوں کہتے ہو، جو حضور کے مقابلہ میں اب بندہ کھڑا کرے اور دعویٰ کرے کہ مرزا قادیانی حضور سے افضل ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں مہدی اور مسیح کی بحثیں کہاں رہ گئی؟ مہدی اور مسیح کی بحثیں بڑی دور رہ گئی ہیں۔ وہ تو نہ صرف مدعی نبوت ہے بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایسے شخص کو ہم مسلمان کیسے مانیں؟ ایسے ماننے والوں کو ہم، ایسے شخص کو ماننے والوں کو، شریف بندہ ماننے والوں کو مسلمان کیسے مانیں؟ نبی ماننے والے کو مسلمان تو کہنا بڑی دور کی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ پھر بات یہاں تک نہیں، بات آگے چلی، کہتا ہے کہ میرے یہاں پھر اس نے خدائی تک کا دعویٰ کیا،
خدائی تک کا اس کی کتابوں میں لکھا ہے، اس نے خود کہا اپنے آپ کو میں خدا ہوں، خدائی تک کا دعویٰ کیا۔ اب جو بندہ خدائی تک پہنچ جائے پھر بھی وہ کہے کہ ہم کافر نہیں، اس کے ماننے والے کہے کہ ہم کافر نہیں، پھر مجھے آپ بتائیں کہ کافر کسے کہتے ہیں دنیا کے اندر؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا، کہتا ہے میرے یہاں بیٹا ہوگا ان قریب، اور اس کی شان یہ ہوگی کہ ان اللہ نزل من السماء، گویا کہ اللہ آسمان سے اتر آیا۔ اب بیٹا ہوگا گویا اللہ آسمان سے اتر آیا، تو وہ خدا کی شان رکھتا ہے، تو مرزا کیا ہوا پھر خدا کا پیو؟ حیا کرو، شرم کرو، اس کو اسلام کہتے ہو؟ اس کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، بلکہ یہ عین اسلام کے خلاف سازش ہے۔ قادیانیت کوئی فرقہ نہیں ہے، قادیانیت کوئی مسلک نہیں ہے، قادیانیت کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام کے خلاف سراسر سازش کا نام ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو لہذا قادیانیوں کا کوئی مسلک، کوئی مذہب، کوئی فرقہ نہیں ہے، اس کو کسی فرقے میں شامل نہ کریں۔ خالص یہودیت کا نام قادیانیت ہے۔ یہودیت پہلے اپنے نام سے اپنے عزائم اور افکار پھیلاتی تھی، لیکن بدنام ہو چکی، اب اپنے نام سے نہیں پھیلا سکتی، اپنے ایجنٹ کھڑے کر دیے۔ اب وہ یہودیت نئے نام سے آئی، قادیانیت کے نام سے، نئے نام سے آئی، بہائیت کے نام سے۔ اب اس نام سے وہ اپنے افکار کو پھیلا رہی ہے۔ اسرائیل کے اندر عیسائیوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، اسرائیل کے اندر عیسائیوں کو اپنے دین کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، لیکن قادیانیوں کو اجازت ہے۔ سمجھے یہ فتنہ کتنا بڑا ہے۔ بہائیوں کو اجازت ہے، جس نے صاحب کا اسلام منسوخ ہو گیا، میں نبی ہوں، مرزا حسین علی نوری نے مقبرہ وہاں اس کا بنوایا، یہ لوگ بہائی وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ یہودیت نہیں تو اور کیا ہے۔ حتیٰ کہ اسرائیل کا صدر ایک بہائی بن بیٹھا جو ختم نبوت کا منکر، حسین علی نوری کو نبی ماننے والا، وہ اسرائیل کا صدر بن بیٹھا، مرزا چارلس رحمی۔ یہ تاریخ ہے ان لوگوں کی۔ منکرین ختم نبوت کبھی جو ہے یہ اسلام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس بات کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔